قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوح انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں ایک مشہور اور معروف واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم راستے میں آرام کے لیے ایک پتھر کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی کہ اچانک مچھلی زندہ ہو کر حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ مچھلی وہاں بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہے تھے اور آپ علیہ السلام کا خادم بیدار تھا اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے خادم نے سوچا کہ جب آپ بیدار ہو جائیں گے تب یہ واقعہ ان کو بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے خادم کے ساتھ ایک دن اور ایک رات سفر کیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اس سفر میں کافی تھک چکا ہوں، اور اپنے خادم کو کھانا لانے کا کہا۔ اس پر خادم نے جواب دیا کہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم اس پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے تو اچانک مچھلی نے دریا میں چھلانگ لگائی اور شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس مچھلی نے تو عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے سر سے پاؤں تک چادر لیے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور سلام کیا۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں، میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ سورہ کہف میں ارشاد ہے، یقیناً میرے ساتھ رہ کر تم سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے کسی بھی معاملہ میں دخل اندازی نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے پوچھنا جب تک میں آپ کو خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ قول و اقرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی کنارے پر آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا
اور خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کیا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ دی کہ سب غرق ہو جائیں۔ آپ نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ کہف میں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اور بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائیں۔ اس کے بعد دونوں کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا اور دیکھتے ہی اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لڑکے کا قتل دیکھ کر بول اٹھے اور حضرت خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ نے ایک معصوم کی جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر وعدہ یاد دلایا اور فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تم سے صبر نہیں ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر اب میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دینا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے کرتے ان کا گزر ایک گاؤں پر سے ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں مہمان رکھ لیں، کیونکہ کافی سفر کرنے کے بعد وہ تھک چکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کہا، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ گاؤں والوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم نہ ہی آپ کو رہنے کی جگہ دیں گے اور نہ ہی کھانا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام کی نظر ایک دیوار پر پڑی جو پرانی ہونے کی وجہ سے گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی اور کھانا چاہا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ اگر آپ نے اس دیوار کے مرمت کرنے پر ان سے اجرت لی ہوتی تو کھانے کو کچھ خرید لاتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو سورہ کہف میں یوں ارشاد ہے، اس وقت میرے اور تیرے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، میں تمہیں ان چیزوں کی صحیح حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں جس پر تم سے صبر نہیں ہوا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ کشتی جس کا میں نے ایک تختہ اکھاڑ کر توڑ دیا تھا، وہ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی اور وہ اس سے اپنا گزر بسر کرتے۔ وہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اسے جو بھی کشتی خوبصورت نظر آتی تو وہ زبردستی چھین لیتا۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا تاکہ وہ کشتی عیب والی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان بننا تھا۔ اس لڑکے کے والدین بڑے نیک اور عبادت گزار ہیں، وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو ستائے گا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کا ذکر کیا جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا جو 2 یتیم بچوں کے والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، وہ چاہتا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو کسی طرح یہ خزانہ انہیں مل سکے، اس لیے میں نے وہ دیوار گرنے سے بچائی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو سارا خزانہ گاؤں والوں کو نظر آ جاتا اور ان 2 یتیموں کو کبھی بھی یہ خزانہ مل نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج عکس کرتا ہے۔ در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے۔